السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا نیوز آر شو، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام شہزادی کمل۔ جاوید ملک صاحب، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ افتتاح کس طرح ہوا یہ بھی سب نے دیکھا اور کہا گیا جی یہ سندھ کے عوام کو، سندھ کو وفاقی حکومت کی طرف سے تحفہ ہے۔ ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ تحفہ واقعی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو خیر مقدم کرنا چاہیے ہمیں کہ کراچی جیسا ہمارا جو اتنا میں کہوں گا کہ پاکستان کا اہم ترین شہر ہے، اس کے اندر یہ آئی تھنک دنیا کا واحد شہر ہوگا اتنا بڑا شہر جہاں پہ کوئی میس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے۔ یعنی یہ انہونی سی بات ہے اگر آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں یا ایون ڈیولپنگ کنٹری میں بات کریں کہ کراچی جیسا شہر، آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں آبادی کے لحاظ سے، یعنی وہ پورے ملک ہیں اتنے، یعنی کراچی کو آپ ایک شہر تو ہمارا الحمدللہ ہے ہی، لیکن اس کے اندر جو اس کی پوری جو لے آؤٹ ہے اس جتنے کئی دنیا میں ملک بھی پائے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے شہر کے اندر کوئی میس ٹرانزٹ سسٹم نہ ہونا۔ میں نے جب کچھ دوستوں سے بین الاقوامی طور پہ جب بات کی کہ ہمیں وہاں پہ میس ٹرانزٹ سسٹم لگانا ہے، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو حیرانگی بلکہ شوق ہو گئے وہ لوگ کہ کیا کراچی کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین نہیں چلتی وہاں پہ، کوئی اوور گراؤنڈ ٹرین نہیں چلتی، لوگ کیسے جاتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی یعنی حیران کن ہے کہ ہمارے شہر میں یہ میس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں یہ تو ہم ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی غلطی ہے یا پھر یہ غلطی جو ہے وہ کسی وفاقی حکومت کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارا ملک تو 70 سال سے ہے نا، تو یہ کسی 1-5-4 سال کی کوئی نہیں ہے یہ بات، اس کے اندر تو بہت پہلے سے پلاننگ کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن چلیں الحمدللہ کہ فائنلی گرین لائن جو کہ جس کا انہوں نے اوپننگ کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کی ٹیسٹ رنز شاید شروع ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ عوام کے لیے میسر ہوگی۔ وہ دن ہوگا جو کہ جس کو ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہے گرین لائن، یہ عوام اس پہ جب سفر کرنا شروع کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ منصوبے تو بہت سارے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کہ اورنج لائن کا منصوبہ بھی ہے سندھ حکومت کا، اور ہم جانتے ہیں کہ یلو لائن کا منصوبہ بھی ہے، ہم جانتے ہیں ریڈ لائن کا منصوبہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جان کے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ تمام منصوبے ہیں تو صحیح، لیکن محض کاغذ میں، یعنی ان کے اوپر کاغذی کاروائی تو ہو جاتی ہے مکمل، اس کے اوپر ساری وہ جو ریڈ ٹیپ ازم ہے وہ بھی اس کی لوازمات بھی پوری کر لی جاتی ہیں، لیکن پریکٹیکلٹی کی طرف یہ نہیں جا سکتے۔ اب اس کی ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈالیں یا صوبے کے اندر ڈالیں یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس پہ ہم آگے جا کے بات کر بھی لیں گے۔ لیکن فی الوقت ہمیں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جو ہے گرین لائن یہ شروع کی گئی، اب بلکہ شروع ہونے والی ہے، اور محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے اس کو انوگریٹ کیا، بہت اچھا کیا۔ ویسے تو پی ٹی آئی اب بہت سارے ایسے منصوبے انوگریٹ کر رہی ہے جن کو نہ اس نے کنسیو کیا تھا، بلکہ کنسیو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو پہلے تو مخالفت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے روڈز بنانا اور ٹرینز بنانا یہ کیا بات ہوئی، وہ آپ کو ایجوکیشن دیں، ہیلتھ دیں، یعنی وہ شہباز شریف کی جو وہاں پہ لاہور میں انہوں نے بس ٹرانزٹ سسٹم بنایا تھا اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، لیکن چلیں اچھا ہے خان صاحب کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تعلیم اور صحت اور روزگار کی فراہمی جو ہے وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن عوام کو جس طرح سے وہ سہولیات چاہیے اسی طرح آج کے دور میں آپ کو عوام کو سفر کی سہولیات فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ اس پروجیکٹ کو کنسیو کس نے کیا یہ سوال خان صاحب اور ان کی ٹیم سے پوچھنا چاہیں گے۔ بہت اچھی بات ہے آپ سیلیبریٹ کیجئے، بہت اچھی بات ہے آپ اس کو کریڈٹ بھی لیجئے، لیکن ان تمام سیلیبریشنز اور ان تمام کریڈٹ کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس میں آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ اس پروجیکٹ کو کنسیو کس نے کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا تھا اسی تھاٹ نے جو کہ پنجاب میں آپ کو شہباز شریف صاحب نے نظر آئی وہاں پہ، اور وہاں پہ عمران خان یہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں
شاہد خاقان عباسی نواز شریف صاحب. اچھا جی شاہد خاقان عباسی تو بعد میں آئے. یعنی اس کی یہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اس کا آپ کانسیپٹ پیش کرتے ہیں. اب ہمیں جب پہلے یہ ریئلائز ہو گیا کہ عوام کو ٹرانزٹ یا ٹرانسپورٹ کے لیے سہولیات فراہم کرنی ہے, اس کی جو پہلی مثال ہمارے ملک میں نظر آتی ہے وہ آپ کو لاہور میں نظر آئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام آباد میٹرو کی شکل میں دیکھا, لاہور میٹرو, اسلام آباد میٹرو. یہ آئیڈیاز جو تھے یہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پائے تکمیل تک پہنچائے, کنسیو بھی کیے اور پھر ان کو امپلیمنٹ بھی کیا. یہاں پہ کیونکہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی سندھ میں, تو آف کورس کنسیو تو وزیر اعظم تو پورے ملک کا ہوتا ہے نا. تو جب نواز شریف صاحب نے یہ آئیڈیا دیا اور انہوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ یہاں پہ ہم ایک وفاق کی طرف سے ہم سپورٹ کریں گے صوبے کو, اور گرین لائن کا منصوبہ بنایا, اور اس کے اندر کچھ ذمہ داریاں جو تھیں وہ وفاق کی تھیں اور کچھ ذمہ داریاں صوبے کی تھیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس کا سارا انفراسٹرکچر ہے, یعنی جو ٹریک ہے جس پہ اس میٹرو نے چلنا تھا, وہ آپ کو وفاقی حکومت دے گی. لیکن اس کے اندر جو بسز یوز ہونی ہیں, جو اس کے اندر مزید جو اکوپمنٹس استعمال کی جانی ہیں, وہ سندھ حکومت نے لینی تھی. اب سندھ حکومت کی طرف سے تاخیر ہوتی رہی اس میں. اب ہم یہاں بیٹھ کے کیا تنقید کریں کسی پہ, لیکن مجھے یہاں تک علم ہے کہ 2016 میں یہ آئیڈیا پی ایم ایل این نے کنسیو کیا, اور اس کے بعد اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا گیا, اور میرے خیال میں 2018 تک اس کے جو ٹریک کا اکثر حصہ جو ہے وہ بن چکا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بسز لینی تھی یا کچھ اس کی مزید جو بھی ٹکٹنگ سسٹم ہوتا ہے یا کچھ اور اس کی جو کمپیوٹرائزیشن ہے اور تمام معاملات ہیں جس کو آپ انفراسٹرکچر کے اندر لے آتے ہیں, وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئیں. اب وہ ڈیفینیٹلی جس نے نہیں کی اس کے اوپر وہ تنقید تو بنتی ہے, لیکن اچھا ہوا کہ خان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں افتتاح تو کر دیا. سر کہا جا رہا ہے کہ 25 تاریخ سے سٹارٹ کریں گے. اگر 25 سے سٹارٹ کرنی تھی تو پھر افتتاح کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا جو ایک دن پہلے ہوا واقعہ وہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی میگا پروجیکٹس اس طرح سے نہیں لا سکی. پہلے تو انہوں نے میں تو کہتا ہوں یہ تو افتتاح ان کو کر دینا چاہیے تھا ایون 2019-20 میں. یعنی یہ اس میں تاخیر صرف اس لیے کی کہ کیونکہ اس کے اوپر نون لیگ کی مہر لگی ہوئی ہے اور یہ چاہتے تھے کہ نہیں چھوڑو اس کو پڑا رہنے دو, شاید یہ وجہ ہوئی ہوگی. ورنہ آپ تو کہہ رہی ہیں انہوں نے جلدی کی, میں تو کہتا ہوں تاخیر کر دی انہوں نے. ان کو تو شروع میں کر دینا چاہیے تھا. اور اگر مثال کے طور کے اوپر یہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی نے بنایا ہوتا اور اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے کہ نہیں اس کو ہم نہیں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, یا وائس ورسا. اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوتا اور وہ پائے تکمیل پہنچتا جا کے تو حکومت اس وقت تک حکومت بدل گئی ہوتی تو زرداری صاحب یا کوئی بھی جو وزیر اعظم ہوتا وہ اس کو افتتاح کر دیتا. جس کی اگزامپل آپ نے دیکھا کہ ملتان کا ایئرپورٹ تھا جو غالباً گیلانی صاحب کے دور میں وہ اس کا سنگ بنیاد رکھا اور بعد میں جا کے وہ نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا. تو انہوں نے گیلانی صاحب کو مدعو کر لیا کہ آپ بھی ہمارے اس سیریمنی میں شامل ہو جائیں. یعنی دیکھیے یہ ملک کی چیزیں ہیں نا, کوئی کسی کے ذاتی استعمال کی تو نہیں ہے. یہ جو اگر ایئرپورٹ بنا ہے یا اگر یہ میٹرو لاہور میں بنائی گئی یا اسلام آباد میں یا آج کراچی میں بن رہی ہے, اس میں کوئی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا ان کی پارٹی نے سفر تو نہیں کرنا. یا وہاں بورڈ پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ پی ایم ایل این والے کے لیے مفت سفر ہے اور پی 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 والا جو ہے وہ 10 روپے دے دے اور پی ٹی آئی والا جو ہے وہ 20 روپے دے دے. یہ تو تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, یہ تو غیر سیاسی منصوبے. لیکن سر کہیں نہ کہیں تعصب بھی تو حکومتی رہنماؤں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ 25 ارب روپے جو خرچ ہوئے وہ وفاق نے لگائیں, تو اس لیے وفاق جو ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ لے گا. تو مطلب وفاق نے اگر لگائیں تو انہوں نے اپنے گھروں سے یا اپنی جیبوں سے تو نہیں لگائے نا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی حکومت, دیکھیے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ملک کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں کرتی. صحیح. یہ ٹیکس پیئرز منی ہے, یہ پیسے وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس کے ذریعے ہم حکومت جمع کرتی ہے یا وہ تجارت کر کے کماتی ہے. صحیح. یا کوئی سرمایہ کاری آتی ہے, کچھ اس کے ذریعے, کوئی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے, مختلف سورس آف ریونیو ہے جس کے ذریعے آپ کے ملک کے خزانے میں پیسے آتے ہیں اور اس کا پھر آپ استعمال کرتے ہیں. حکومتیں کیا کرتی ہیں,
حکومتیں مینج کرتی ہیں اس پیسے کو. یعنی اب دراصل ہم اس چیز کو کئی دفعہ بتانے کا موقع نہیں ملتا اور لوگ غالباً اس پہ توجہ دیتے ہیں یا نہیں. یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں نا, یہ بیسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں ایک جماعت کو, اس کے اوپر آپ اپنا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیسے ٹیکس پیئر کے اور ہماری ریاست کے جو پیسے ہیں اس کے کسٹوڈین ہم آپ کو بنا رہے ہیں 5 سالوں کے لیے. صحیح. ان 5 سالوں کے لیے آپ یہ ملک چلائیے اور اس کے اندر آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. یہ ہوتی ہے حکومت. یہ کوئی نون لیگ کی یا پی 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 کی یا پی ٹی آئی کی ذاتی خزانوں میں سے تو نہیں بنی ہوتی نا. یہ وہی پیسہ ہے جو کہ عوام کے ٹیکس سے جمع ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کسی ذاتی شخص کی ہے, ایسا تو نہیں ہے. وفاق کا ہے, ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت میں آج یہ لوگ ہیں, کل کوئی اور ہوں گے, اس سے پہلے کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے. اور یہی میرا پوائنٹ ہے, جو کوئی بھی آئے وہ اس کو ایک امانت سمجھے, اور جو ماضی کی حکومتیں کر کے گئی ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے ہم کو. صرف اس لیے اس کو منقطع نہ کریں آپ کہ ماضی کی حکومت کو کریڈٹ مل جائے گا. کیا ہو گیا اگر نواز شریف صاحب کو کریڈٹ مل جاتا ہے, یا اگر کوئی ایسا پروجیکٹ آج عمران خان شروع کر دیتے ہیں اور کل کسی اور کی حکومت میں ہم اس کو اوپن کریں تو ہم اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے نا, عوام کو فلاح و بہبود ہو رہی ہے. تو یقیناً یہ ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ شخصیات سے نکل کے ہم ذرا ملک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. اینی اس گفتگو کو ہم سم کرتے ہیں اس طرح سے کہ خوش آئند قدم ہے. کریڈٹ جو مرضی لے لے, ان کو ویلکم, اپنا کریڈٹ لیتے رہیں, لیکن کریڈٹ 2 دفعہ لے لیں آپ. لیکن اب میری گزارش یہ ہے جناب وفاقی حکومت کے وزیر اعظم صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے بھی اور ان کی پوری ٹیم سے سندھ کے, کہ جو اس سے منسلک پروجیکٹس ہیں. دیکھیے جو یہ گرین لائن پروجیکٹ ہے, اس سے منسلک بہت اور سی لائنز بننی تھی. یعنی جہاں تک ہے اورنج, یلو اور ریڈ لائن, یعنی کسی حد تک یہ ٹریک آتا ہے. اس کے بعد پھر مزار قائد تک ایک اور ٹریک ہے, اس کا نام غالباً ریڈ لائن ہے. پھر ایک جو ہے وہ فلانی چورنگی سے جاتا ہے, اس کا ایک اور نام ہے. تو وہ تمام جو ٹریکس ہیں ان پر اگر کام جو ہے جہاں جہاں رکا ہوا ہے اس کو پلیز اسپیڈیلی کیجئے. اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ یہ کریڈٹ کون سی حکومت لے گی. آپ عوام کا سوچیں. آپ یقین کیجئے اگر آپ عوام کے لیے کام کریں گے تو عوام آپ کو کریڈٹ دے گی. آپ کو پھر یہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں آپ کو اشتہار لگانے پڑیں گے, نہیں آپ کو ٹیلی ویژن پہ تقریر کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ میں نے کیا ہے. عوام جانتی ہے کہ کون ان کے لیے کیا کر رہا ہے. تو آپ اگر عوام کو اپنا فوکس بنا دیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو ووٹیں بھی آپ کو ملیں گی, عوام کی محبت بھی آپ جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہ ہماری مؤدبانہ گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے بھی اور سندھ کی حکومت سے بھی. بالکل سر, بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ عوام جانتے ہیں کہ کون ان کے حق میں ہے, کون ان کے لیے کام کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, کتنی خدمت کر رہا ہے قوم کی, اور ان سارے معاملات سے قوم بخوبی واقف ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دی نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی نیوز آور شو. میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید ملک صاحب, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کریڈٹ لینے کی جنگ میں جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر کراچی کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ اگر پیپلز پارٹی کا ہے تو پھر اتنے سالوں سے پہلے کوئی منصوبہ کیوں نہ تیار کیا گیا, پہلے کوئی ایک بس بھی کیوں نہ تیار کی گئی, کیوں نہیں اس وقت عوام کے بارے میں سوچا گیا؟ آج 13 سال بعد کریڈٹ لینے کے لیے ہم سب آمنے سامنے آ گئے ہیں. اب دیکھیے نا, یہ بڑا ہی آپ نے, میں سمجھتا ہوں, بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ اس چیز سے اگر ہم ایک طرح سے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این نے بنایا یا پی ٹی آئی نے بنایا یا سندھ حکومت میں پی 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 نے بنایا. دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ تو ایک سپورٹ دے رہی ہے آپ کو گرین لائن کے حوالے سے. اگر ہم پرائمری رسپانسبلٹی کی بات کریں کہ بنیادی ذمہ داری کس کی بنتی ہے, یہ بنیادی ذمہ داری بہرحال حکومت سندھ کی ہے. اچھا, کہ سندھ کے اندر ہے کراچی, اور آپ کو کراچی جیسے شہر کے اندر میس ٹرانزٹ نظام, یعنی ایک ایسا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم
متعارف کروا دینا چاہیے تھا. ابھی اب تقریباً کم و بیش 12-13 سال سے پی 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 جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. آپ یہ چیز جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی حکومت آئی ہے تو اس نے ہمیشہ ماضی کی حکومت کو بلیم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے کام ہم ان کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے. سندھ کے اندر یہ تنقید کرنے کی گنجائش پی 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 کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ 5 سال بھی ان کے, اس سے پہلے والے 5 سال بھی ان کے تھے, اور اس سے پہلے والے بھی انہی کے تھے. یہ تو 5 ابھی ہوئے نہیں ہے نا, تو مطلب 3 گزرے ہیں, تو پچھلے 10 سال تو ان کی حکومت رہی ہے. پہلے جناب قائم علی شاہ صاحب کی, اور اس کے بعد جناب مراد علی شاہ صاحب کی. تو یہ بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو جو ہے یہ یعنی انہیریٹنس میں ملی ہے, یا ہمیں تو یہ حالات جو ہیں یہ ایسے ہی ملے تھے, ہم کیا کرتے. تو یہ سوال پیپلز پارٹی کے اوپر بنتا ہے. ہم چاہیں گے کہ کبھی اپنے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کو بھی مدعو کریں, ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی یا کوئی آپ کے سامنے رکاوٹیں ہیں. بیکاز جہاں تک میں جانتا ہوں, میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کافی قریب رہنے کا مجھے موقع ملا. ان سے بہت 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ملاقاتیں ہوئیں. محترم زرداری صاحب سے بھی یاد اللہ رہی ہے, بلاول صاحب سے بھی اسلام دعا ہے. تو میں تو جہاں تک ان کو سمجھتا ہوں وہ تو بڑے بخوبی واقف ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ کس طرح سے سہولیات دینی چاہیے. یعنی کیا زرداری صاحب کو کون بتائے, وہ تو خود جانتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر جو انڈر گراؤنڈ کا نظام چل رہا ہے, سب وے, نیو یارک میں رہے ہیں زرداری صاحب, بلاول جو ہے وہ برطانیہ میں پڑھتے رہے ہیں, محترمہ پڑھتی رہی ہیں, کچھ ٹائم انہوں نے گزارا وہاں پہ. تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہے ٹریولنگ ہوتی ہے انڈر گراؤنڈ میں, اور بسز کے ذریعے. اور عوام یعنی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک سوشل سٹگما ہے, آپ کو یہ بھی علم ہے. اس معاشرے کے اندر اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید آپ کسی نچلے طبقے کے شخص ہیں, اور اگر آپ کوئی پڑھے لکھے یا پیسے والے ہیں تو آپ بس میں سفر کرنا جو ہے اس کو اپنی تضحیق سمجھتے ہیں. خدا نخواستہ ایسا یہ سوشل سٹگما ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارا جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا اچھا ہو کہ لوگ اس کو چوز کریں. میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر لوگ اپنی گاڑیاں سب کے پاس ہیں, گھر میں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ بس پہ سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ پہ, بیکاز ایک تو ٹریفک سے وہ بچ جاتے ہیں, ان کو پارکنگ کے پیسے نہیں دینے پڑتے, اپنا جلدی سے وہ اپنے سفر پہ جاتے ہیں, کوئی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ پارک کہاں کرنا ہے, یہ سب چیزیں. تو یعنی پبلک ٹرانسپورٹ نظام اتنا اچھا ہے کہ وہاں کے وزراء, اور یعنی وزراء تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں 80% جو ہوں گے وہ انڈر گراؤنڈ میں ہی جاتے ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی آج کے حالات میں کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں, لیکن جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, یعنی برطانوی پارلیمنٹ, یعنی ایک نہیں, میں کم از کم 50 دفعہ تو میرے ساتھ انڈر گراؤنڈ میں مجھے مل جاتے تھے جب ہم ویسٹ منسٹر جا رہے ہوتے. تو یعنی ایک نارمل روٹین ہے, اتنا اچھا سسٹم ہے وہاں پہ, اور ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی ڈیفینیٹلی آپ اگر مغرب جاتے ہیں, مغرب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے وہ نظام ہم یہاں پہ لے کر آئیں. اور بلاول صاحب کی جو یوتھفل لیڈرشپ ہے, یعنی ایک ینگ لیڈر ہیں وہ, ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت کو وہ چیئرمین ہیں, اور ان کی بڑی روشن خیال قیادت ہے. تو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کراچی جیسے شہر میں, جو ان کے نانا کا شہر ہے, ان کا بھی ہے لیکن ان کے نانا کا شہر ہے, ان کے دادا کا شہر ہے, ان کی والدہ کا شہر ہے. یعنی 70 کلفٹن سے کون واقف نہیں ہے؟ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے, وہ کراچی میں ہے, اور محترمہ وہاں رہی ہیں, یہ خود وہاں رہے ہیں. ان سب کا, یہ جتنے بھی ہمارے فاضل دوست ہیں پیپلز پارٹی کے, یعنی کراچی تو ان کا ہوم ہے, ان کا گھر ہے. تو کراچی جیسی سٹی کے اندر اگر پیپلز پارٹی ایک میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں لا سکی تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ یہ آپ کی فیلنگ ہے, یہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. تو اب اس کو بلیم کر دینا فیڈرل گورنمنٹ پر از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سولوشن. چلیے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, گرین لائن کا آپ کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے, وہ تو شروع ہو جائے گی. اب اورنج, یلو اور ریڈ لائنز, اگر یہ آئندہ آنے والے انتخابات سے پہلے سندھ کی حکومت لے آتی ہے, یا ان میں سے چلے 2 بھی لے آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اس کے ذریعے آئے گی. اور یہی وہ تبدیلی ہے اصل میں جو عوام جس کا خواب دیکھ رہے تھے. وہ تبدیلی نہیں تھی جو کہ عمران خان صاحب باتوں میں کہہ رہے تھے. تبدیلیاں تو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ آسان ہو, آپ کو نوکریاں مل رہی ہوں,
آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو کر رہا ہو. اور یقیناً خان صاحب ٹرانسپورٹ کو، روڈ کو ماضی میں اتنی ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن دیکھیے حالات اور واقعات ان کو اب ایسی سچویشن میں لے آئے ہیں کہ وہ خود اس کو انوگریٹ کرنے پہنچ گئے ہیں. یعنی جس کو وہ تنقید کرتے تھے آج اس کو انوگریٹ کر کے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. ویری ویری ویل، ویری گڈ، اچھی بات ہے. ہم ان کو تنقید نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا کرنا چاہیے ان کو. اور اب خان صاحب پہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ کے پی کے اندر جہاں پہ ان کی حکومت کا یہ 10واں سال مطلب 8واں سال گزر رہا ہے، یعنی سیکنڈ ٹرم ہے ان کی، تو وہاں پہ بھی ایک بہترین پشاور کی سٹی کی حد تک ایٹ لیسٹ ایک بہترین ٹرانسپورٹ نظام جو ہے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں برطانیہ میں رہا ہوں، میں مغرب کو سمجھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں خان صاحب خود سفر کر چکے ہیں. جب ان کا چیلسی میں اپارٹمنٹ تھا اور وہاں سے جب وہ مے فیئر جایا کرتے تھے تو وہ انڈر گراؤنڈ میں ہی جاتے تھے کئی دفعہ، اور وہ انڈر گراؤنڈ سے بخوبی واقف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت جو کے پی کے میں ہے، جو صوبائی حکومت، اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کے پی کے جو دارالحکومت ہے یعنی ایٹ پشاور، اس کے نظام کو، یہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کر دے. تو یہ تنقید نہیں ہے، یہ بس مشورے ہیں جن پہ اگر وہ ہماری ناقص مشورہ لے لیں تو شاید عوام کی تھوڑی بہتری ہو جائے. اسلام آباد میں تو نون لیگ کی حکومت کے دوران ایک میٹرو سروس شروع کر دی گئی تھی جو کہ بالکل آپ دیکھتی ہیں کہ شہرائے جمہوریت کے اوپر آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کم از کم 3 مزید لائنز کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک وفاقی حکومت اگر چاہے تو اسلام آباد کے کیپٹل کو ایک ماڈل کے طور پر بنا دے. بھول جائیں اس چیز کو کہ وہ شہباز شریف نے سٹارٹ کیا تھا، آپ اس کو تکمیل تک پہنچا دیں. ہمارے ملک میں ہی کر رہے ہیں نا، تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. صحیح سے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ میں جب بھی کوئی منصوبہ تیار کیا گیا، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سندھ میں وفاق نے ہی آ کے یہ منصوبہ رکھا. اگر ہم اس منصوبے کی بات کریں تو اس کی جو شروعات تھی وہ وفاق نے رکھی، بے شک اس وقت وفاق میں نون لیگ تھے، اور اب بھی یہ پایہ تکمیل تو پہنچا ہے تو ابھی بھی وفاق نے کیا ہے. تو مطلب یہ کہ اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ کریڈٹ نہیں لے سکتی. اب پیچھے بچی ہیں 2 پارٹیاں، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. تو ان دونوں میں سے اگر ایک دن پہلے جس طرح احسان اقبال صاحب پہنچے تھے وہاں پر، اور اب ایک انہوں نے افتتاح کرنے کا ایک کوشش کہہ سکتے ہیں کہ کی تھی، لیکن اس پر جو سارے حالات ہوئے اس کے بعد اب کیا لگتا ہے کہ اب افتتاح تو اب ہو چکا ہے، 25 سے کہہ رہے شروع بھی ہو جائیں گی. تو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ تختیاں اپنی لگانے کی عادت ہے، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا دوسرے اس طرح کے منصوبے ہو، تو یہ تختیاں ہی لگائیں گے. ہاں مطلب لگا لیں تختیاں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ عوام کی کوئی فلاح کر دیں. کسی نے اگر پروجیکٹ آپ نہیں شروع کر پائے، یعنی پی ایم ایل این کا کوئی پروجیکٹ آپ شروع نہیں کر پائے، اس کو آپ تکمیل تک تو پہنچا دیں. صحیح. یعنی آپ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کسی خدا نہ خواستہ دوسرے ملک کے لیے تو نہیں کچھ بنا رہے. اگر پی ایم ایل این کوئی چھوڑ گئی یہ چیز، جو دیکھیے ہمارے ہاں ٹینیور ہوتا ہے 5 سال کا، آپ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو 2 سال 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. اب حکومت کی ہر چیز کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی نا، بیکاز حکومت تو اوبیسلی ایک آئیڈیا کو کنسیو کرتی ہے، اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے بجٹ فراہم کرتی ہے. لیکن اگر روڈ بنانی ہے یا اس کے اندر کوئی آپ نے ٹریک بنانا ہے تو وہ شہباز شریف یا وہ یہ مراد علی شاہ یا عثمان بزدار خود تو جا کے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی لے کے وہاں پہ بنا تو نہیں سکتے نا. ان کو تو انجینئر چاہیے، ان کو ٹیکنیشینز چاہیے، ان کو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کرنی پڑتی ہے. تو آپ میرے کہنے سے مقصد یہ ہے کہ بہت سے پروجیکٹس ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ایکسٹرنل سورسز سے. یعنی آپ اس کو جب ایکسیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں انجینئرز پہ، آپ ڈپینڈ کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ کہ جو آپ کو اس کو فنڈ کر رہے ہوں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حکومت کے ٹینیور کے 5 سال کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ ان کو سرد خانے میں ڈال دیں. یعنی آپ آئیں اور اس کو کنٹینیو کر دیں، اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ یہ کس کا تھا، یا ہمارا تھا، یا اس کا تھا، یہ اس پہ ہماری. تو پھر اس طرح تو سر پھر نون لیگ کو نہیں آنا چاہیے تھا افتتاح کرنے. اگر نہیں کیوں نہ آئے؟ کیوں؟ دیکھیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. نون لیگ کیوں نہ آئے؟ نون لیگ آئے، یہ نون لیگ پاکستان کے نہیں ہے کیا؟ تو سر ایک دن پہلے پارٹی والے پاکستان کے، یہ کراچی کیا ان کا شہر نہیں ہے؟
یعنی کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب وہاں پہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں, وہ اگر وہاں پہ اس کو انوگریٹ کریں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے نا, انوائٹ کریں, نہیں ہر کسی کو کریں, اچھا پی ایم ایل این کو کریں, سندھ گورنمنٹ کو کریں, صحیح, جتنی کسی کی ذاتی ٹرین تو نہیں ہے, صحیح صحیح, ملک کی ٹرین ہے نا, صحیح, ملک کی ٹرین ہے, اس میں اگر وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کی اگر عزت افزائی ہو جاتی ہے, تھوڑے وہاں پہ ایک کرسی لگانی ہوگی نا, کیا فرق پڑے گا خان صاحب کو؟ کیا خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کے وہاں بیٹھنے سے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں ملک کے؟ ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی جمہوریت ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے جو اکابرین ہیں, ہمارے جو لیڈران ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں, وہ اس چیز کو سمجھ لیں گے, ذاتیات سے باہر نکل کے ملکی مفاد میں سوچیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا. چاہتے تو ہم بھی یہی ہے کہ ذاتیات سے نکل لے سارے لوگ اور ملکی مفاد کے لیے سوچیں, لیکن ملکی مفاد کے لیے یہاں پر تختیاں لگانا اور ہر چیز کا کریڈٹ لینا جو ہے نا, یہ ایک رواج بن گیا ہے. اس رواج سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیونکہ ہم ایک ساتھ تو بیٹھنے سے رہے, ہم تو اپوزیشن میں اگر ایوان میں جائیں تو وہاں حکومت اپوزیشن جو ہے آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. ایک ایوان میں یہ لوگ باہر کہیں اگر یہ کوئی پروگرام کرتے ہیں, کوئی تقریب کرتے ہیں, اس میں یہ ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور پھر ایسی سچویشن میں جب پودا میں نے لگایا ہے, پھل کوئی اور کھا رہا ہے, کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے, تو ایسی سچویشن میں تو ایک اس طرح کا ماحول جنگی صورتحال ہی ہوگا, چاہے وہ لفظی گولہ باری ہو یا پھر جس طرح پرسوں کراچی میں ہوا. کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تسلی بخش تو نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاسی حریفوں کو اپنا دشمن گردانتے ہیں. یعنی آپ کو میں تو اس اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ ڈس ایگری کر لیں. آپ یہ تو نہ کہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک موقف پہ کھڑے ہیں تو دوسرے بندے کا موقف جو ہے وہ بالکل خدا نخواستہ ملک دشمنی کی طرف آپ اس کو ایکیوز کرتے ہیں. یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک موقف لے کے آتا ہے, ہمارا لیڈر, اور اگر کوئی دوسرا اس سے اختلاف کرنے کی جرات کرتے تو وہ اس کے اوپر اس کی بات سننا تو درکنار ہے, وہ اس کو ملکی مفاد کے متصادم کہہ دیتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک ہمارے بہت بڑے لیڈر صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنے حریف کو, یعنی میں کیا اب اس کے بارے میں بات کروں, میں آپ سے یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ ذاتی طور کے اوپر ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا شگر نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی جو قابلین ہیں وہ دست و گریباں رہے ہیں ہمیشہ. کسی معاملے پہ تو آپ سیاست سے بالا تر ہو جائیں, تبھی تو آپ عوام کی خدمت کر پائیں گے. ورنہ اگر آپ کا اکثر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزر جائے, یعنی آپ کی آج اگر آپ دیکھیں, انفارچونیٹلی میں کوئی اس میں فخر کی بات نہیں ہے, یعنی آج اگر آپ ہماری میڈیا کی پالیسی کو دیکھ لیجئے, ہمارے جو وفاقی وزراء کی جو پوری ایک فوج ہے, اس میں سے اکثر جو ہیں بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ, لیکن کچھ جو ہیں وہ ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف پریس کانفرنس پہ کرنا ہے. یعنی ان کی غالباً لگتا یوں ہے کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنے مخالفین کو نیچا دکھائیں. یہ اس لیے وہ وزیر ہیں. آپ مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جس میں کوئی وزیر کا یہ کام ہو. یہاں پہ جمہوری نظام کے اندر جو وزراء ہیں ان کا 90% آف دا ٹائم جو ہے وہ ان کا اپنے وزارت کے کاموں میں گزرتا ہے. اور اکثر میچور ڈیموکریسیز کے اندر ایک سپوکسمین ہوتا ہے جو کہ بات کرتا ہے, آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارا فورن آفس ہے, فورن آفس کا ایک سپوکسمین ہے, وہ ایک بریفنگ کر دیتا ہے جو بھی پورے ہفتے کی یا مہینے کی یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ فورن منسٹر صاحب ماشاءاللہ شعلہ بیاں ہیں تو وہ خود بھی تقریریں کرنا پسند فرماتے ہیں, لیکن اکثر ہم دیکھتے تھے کہ فورن منسٹرز جو ہیں وہ کم گو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے. کبھی ان کو ایک ملک میں جانا ہے, کبھی دوسرے ملک میں جانا ہے, کبھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ڈپلومیسی کرنی ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ ملک کی خارجہ پالیسی کی طرف ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کسی پروگرام میں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی جو تعطل سا آ گیا ہے, وہ بھی غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو زیادہ تر وقت ہے
وہ میڈیا پہ گزر جاتا ہے کہ ایک وہ مطلب سوشل میڈیا ٹویٹس پہ اور ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کریں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کریں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں سوشل میڈیا پہ. پاکستان کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی اچھی ہے، ہمارا ایک ڈیجیٹل میڈیا یونٹ ہے انہوں نے بنایا ہے جو کرنٹ فار اپنے منسٹر آف انفارمیشن ہے چودھری صاحب، تو وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، ان فیکٹ فیوچر جو ہے وہ سارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کام ہے اس کی طرف توجہ اگر زیادہ ہو اور 10% of your time you can of course give it to the media، وہ بھی ضروری ہے. جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کے بارے میں یہ رول نہیں ہے، وہ تو ان کا کام ہی میڈیا پالیسی ہے، ان کا تو کام ہی ہے میڈیا سے انگیج. میں باقی وزراء کی بات کر رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی. کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے 2 دن سے، اور 25 تاریخ سے یہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی. کراچی والوں کو ایک تحفہ دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے. دیکھیں یہ تحفہ کراچی والوں کو مل گیا ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ وفاق نے دیا ہے، پی ٹی آئی نے دیا ہے، پی ایم ایل این نے دیا ہے یا پیپلز پارٹی نے دیا ہے، عوام کے لیے ہے. عوام اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.